اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث آپ مختصر سنیں، فرمایا الدعاء والعبادہ، اصل میں عبادت نام ہی دعا کا ہے۔ جس نماز میں دعا صحیح معنوں میں نہ کی جائے وہ کیسی عبادت ہے، وہ کیسا روزہ ہے، وہ کیسی نماز ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ دوسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرے سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی آپ کو عطا کروں گا۔ کوئی آدمی غریب سے غریب بھی ہو، وہ اللہ سے ارب خرب پتی ہونے کا وہ دعا کرے تو اللہ اسے ارب خرب پتی بنا دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو۔ امام بخاری کی والدہ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ نبینا بچہ ہے، تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، اس کو آنکھیں عطا فرما، نور بصیرت نور بصارت عطا فرما۔ اللہ نے آنکھیں بھی دی اور پورا جہان عطا کر دیا۔ کون سا ایسا منبر و محراب ہے جس میں امام بخاری کا نام نہ آتا ہو؟ تیسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، اللہ کو دعا سے بڑھ کے کوئی بھی محبوب چیز ایسی نہیں ہے جو دعا سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ چوتھی حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس کے اوپر غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پانچویں حدیث عاجز الناس من عجز عن الدعاء، دنیا کا سب سے کمزور اور فقیر آدمی وہ ہے، سب سے ذلیل آدمی وہ ہے، سب سے نادان آدمی وہ ہے جس کو اللہ دعا کی توفیق چھین لے اور وہ دعا نہ کرے۔ چھٹی حدیث یہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ساتویں حدیث افضل العبادہ هو العبادہ هو الدعاء، دنیا کی سب سے افضل ترین عبادت وہ دعا ہے۔ آٹھویں حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جس وقت بندہ دعا کرتا ہے ان اللہ حی کریم کریم یستحیی من عبدی ان یبسط الیہ یدیہ ثم یردہما خائبتین، اللہ کو شرم اور حیا آتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو رد کر دے۔ اور آخری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سأل احدکم فلیکثر فإنما یسأل ربہ، جس وقت اللہ سے مانگو تو بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی حیثیت کے مطابق مانگو، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگا کرو، ہدایت مانگا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے پورے دنیا جہان مانگا کرو، اپنے لیے نہیں پورے جہان کے لیے مانگا کرو، اپنے لیے نہیں اپنی ساتھ ساتھ نسلوں کے لیے مانگا کرو۔ جس وقت اللہ آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے گا، یقین کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت اللہ مجھے مانگنے کی توفیق دے دینا مجھے اس چیز کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میری دعا کو رد کرے گا، اس لیے کہ اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جس کی اللہ نے قبول کرنی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے